زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمیں، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے۔ بے حس ادبی دنیا کا المیہ، دوسروں کو قلم سے جگانے کا دعویٰ کرنے والے خود بے ضمیری کا شکار اور جیسے موت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ 35 لاکھ کی آبادی کے شہر بھوپال میں کہا جاتا ہے کہ محدود چند لوگ، تعداد کو چھوڑ دیجئے، بشیر بدر کے جنازے میں شامل تھے۔ مسئلہ 20-30 کا نہیں، مسئلہ بے حسی کا ہے، اور یہ کوئی پہلا واقعہ بھی نہیں۔ بشیر بدر چلے گئے اور جانے والے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے جنازے میں 20 آدمی سے 30 سے 500 تھے یا 1000 تھے، اور فرق شاید ان مردہ ضمیروں کے ضمیر کو بھی نہیں پڑتا کہ جو ایسے مشاعروں میں شامل ہونے کے لیے سفارشیں کرواتے نہیں تھکتے تھے جہاں بشیر بدر کو پڑھنا ہوتا تھا۔ بشیر بدر کے کتنے شعر چوری ہوئے، یہ ایک الگ کہانی ہے، اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ بشیر بدر اتنے طویل عرصہ یاداشت سے محروم ہو گئے، ڈیمنشیا کا مرض تھا ان کو۔ آپ نے کتنے اخباروں میں، کتنے ادبی جریدوں میں، کتنے ادبی پروگراموں میں، کتنے ادبی جرائد میں یہ پڑھا ہوگا کہ انہیں یاداشت سے محو ہونا پڑ گیا۔ یہ قدرت کے کارخانے کے کھیل ہیں۔ اب یہ بحث جو ان کی وفات کے بعد شروع ہو گئی کہ ان کے جنازے میں 20 لوگ تھے، کسی نے کہا 30 تھے، کسی نے کہا نہیں، جب وہ گھر سے جنازہ چلا تو اس وقت 10-15 لوگ تھے اور پھر لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس قد کاٹ کے غزل کو توانائی دینے والے وہ شاعر تھے، اگر ان کے جنازے میں 1000 لوگ بھی ہوتے تو بہت کم تھا۔ مگر ان اہل قلم کا کیا کیا جائے، اور خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند کے اہل قلم کا کیا کیا جائے۔ میں آپ کو اس وقت اس بے حسی کی چند مثالیں سناتا ہوں جس کا میں عینی شاہد اور گواہ ہوں۔ بشیر بدر پہلے آدمی نہیں ہیں جن کے جنازے کی یہ صورتحال بتائی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں اردو مرثیے کا تاجدار انیس الدبیر کے بعد انقلاب کی توانا آواز حضرت جوش ملی آبادی کے جنازے کی صورتحال اگر میں بیان کروں تو بہت طویل بات ہو جائے گی۔ اس میں بھی بس محدود چند لوگ تھے۔ ہاں، اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ وہ چونکہ ضیاء الحق کے عذابوں کا شکار ہوئے اور وہ ضیاء الحق کی حکومت تھی، اس وجہ سے لوگ جو ہیں ان کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے۔ بہرحال میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ جنازہ دیکھا اور بہت دن تک ہم دوست پریشان رہے۔ میں نے محسن نقوی کا جنازہ بھی دیکھا لاہور میں، اس میں بھی معدود چند لوگ تھے، اور پھر میں ذاتی طور پر الحمرا میں ہونے والے محسن نقوی کے ریفرنس میں شریک ہوا۔ میرے ساتھ والی کرسی پہ کنول فیروز تشریف فرما تھے، وہ زندہ ہیں، اس بات کی گواہی دے دیں گے۔ میرے ایک طرف میری مرحومہ دوست شائستہ حبیب تھیں، نسرین انجم بھٹی تھیں۔ اسی طرح اگلی 2 لائنیں بھی پوری نہیں تھیں۔ سٹیج پر حنیف رامے بیٹھے تھے، احمد ندیم قاسمی بیٹھے تھے، اور میں کن کن ناموں کو یاد کروں کہ جب محسن نقوی زندہ تھے تو وہ ان کے آنے سے پہلے ہال میں موجود ہوتے تھے تاکہ سلام کر سکیں اور ہاتھ ملا سکیں۔ ہم نے محسن نقوی کا جنازہ بھی دیکھا، اس کی بھی یہی حالت تھی۔ پروین شاکر کے جنازے میں بھی کوئی ایسے قابل ذکر لوگ شامل نہیں تھے کہ وہاں تل دھرنے کی جگہ نہ ہو۔ میں احمد ندیم قاسمی صاحب کے جنازے میں بھی شامل ہوا، لوگ تھے، کافی لوگ تھے، اور وہ لوگ زندہ ہیں ابھی۔ شعیب بن عزیز زندہ ہیں، راجہ اعجاز الحق زندہ ہیں، اظہر سہیل کی وفات ہو گئی۔ ہم سارے دوست اکٹھے تھے، اور میں قدرتاً اس وقت پاکستان گیا ہوا تھا برطانیہ سے، لیکن میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے کوئی قابل ذکر لوگ قاسمی صاحب کے جنازے میں بھی نہیں تھے۔ پھر ہم نے
الطاف فاطمہ کے جنازے کی صورتحال بھی سنی کہ اس میں کتنے لوگ تھے، محدود چند لوگ تھے۔ تو یہ کوئی پہلا رویہ نہیں ہے۔ میں آپ کو نوحے کے تاجدار کا نام بتاؤں، جو مقام مرثیے میں انیس اور دبیر کو حاصل ہوا، وہ مقام نوحہ نگاری میں حضرت نجم افندی کو حاصل ہوا۔ حضرت نجم افندی کا انتقال کراچی میں ہوا اور سخی حسن کے قبرستان میں ان کی تدفین ہوئی، لیکن ان کے جنازے کی صورتحال کبھی میں آپ کو بتاؤں کہ 25-30 سے زیادہ لوگ نہیں تھے، اور یہ بات مجھے ذاتی طور پر ان کے مرثیہ نگار داماد نے بتائی تھی۔ تو یہ رویہ کوئی نیا رویہ نہیں ہے۔ ہم جیسوں کو چھوڑ دیجئے، ہم جیسوں کی تو خبر بھی چھپنے والی نہیں ہے، لیکن اب یہ جو ایک قضیہ شروع کر دیا گیا ہے کہ اس میں 20 لوگ تھے، کوئی کہتا ہے 50 لوگ تھے، کوئی کہتا ہے 60 لوگ تھے، کوئی تصویریں دے رہا ہے۔ سوشل میڈیا کی دنیا میں تصویریں بنانا کون سا مشکل ہے؟ آخری بات صرف یہ، اور میں بہت کھل کے کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے جیسے آدمی کا ادب کی دنیا میں کیا کسی جہد سے بھی کچھ بھی سٹریک پہ نہیں لگا ہوا۔ جتنے بے حس اور بے ضمیر ہمارے اہل قلم ہیں، مجبوری ہے انہیں اہل قلم کہنا ہوا، ان کے لیے دوسرا قلم استعمال کرنا چاہیے، سر قلم والا۔ اتنے شاید دنیا کے کسی بھی ادب میں اس قسم کے لوگ نہ ہوں۔ یہ جو اپنے بڑے بڑے قافیہ ردیفوں سے قوموں کو جگانے کی بات کرتے ہیں، یہ پہلے اپنے آپ کو تو جگائیں۔ ان کو اپنی موت یاد نہیں ہے۔ بس یاد رکھیے، جو قومیں، جو امتیں اپنے بڑوں کو فراموش کر دیتی ہیں، وہ خود بھی کبھی زندہ نہیں رہتی۔ احمد ندیم قاسمی ہوں، جوش ملی آبادی ہوں، محسن نقوی ہو، نجم افندی ہوں، یہ سب اپنے اپنے کردار اور اپنے اپنے اشعار میں زندہ رہیں گے، اور اپنی سوچ اور اپنے ذہن کی بدولت زندہ رہیں گے، اپنی پبلک ریلیشننگ پہ زندہ نہیں رہیں گے۔ لہٰذا اس بحث کو ختم کیجئے کہ بشیر بدر کے جنازے میں 20 لوگ تھے، 30 لوگ تھے، 50 لوگ تھے۔ میں کہتا ہوں 1000 لوگ بھی ہوتے تو کم تھے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔